مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا أُولَى فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا۔ مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے دو سگی بہنوں سے نکاح کیا دو عقدوں میں، اور پھر یہ بھول گیا کہ پہلے کس سے نکاح کیا تھا اور بعد میں کس سے، تو اب ایسی صورت میں قاضی شوہر اور ان دونوں بہنوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور قاضی کا یہ تفریق کرنا طلاق بائن ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک کا نکاح یقینی طور پر صحیح ہے اور ایک کا نکاح یقینی طور پر باطل، ایک کا یقینی طور پر باطل۔ تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ ایک نکاح کو معین طور پر نافذ کر دیا جائے اور ایک کو باطل، لیکن معین طور پر کسی ایک کو نافذ کرنے کی کوئی وجہ نہیں اولویت کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہالت کے ساتھ دونوں کو نافذ کر دیا جائے، دونوں کو نافذ کر دیا جائے۔ فرماتے دونوں کو نافذ نہیں کیا جا سکتا جہالت کے ساتھ فائدے کے نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ پہلی والی صورت میں تو ایک کو نافذ کرنے کی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، اور دونوں کو نافذ کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح کا مقصد اصلی وطی کا حلال ہونا ہے، اور اس صورت میں کہ دونوں کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے یہ مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں عورتوں کو اس میں ضرر اور نقصان ہوگا، نقصان، اس لیے کہ اگر دونوں کے نکاح کو نافذ کیا جائے تو دونوں عورتوں کو ایک ہی نفقے پر اکتفا کرنا پڑے گا، اور دونوں یہ قید ہو کر رہ جائیں گی کہ اب یہ دوسرے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، لہذا اب تفریق متعین ہے اور ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ تفریق قبل الوطی ہے، تفریق قبل الوطی ہے تو اب دونوں بہنوں کے لیے نصف مہر ہوگا، نصف مہر۔ دلیل یہ ہے نصف مہر ہونے کی کہ ان دونوں میں سے پہلی والی جس کا نکاح ہوا ہے پہلے، اس کے لیے نصف مہر واجب ہے، نصف مہر، اور بتایا کہ بھول گیا ہے کہ نکاح پہلے کس سے ہوا تھا تو اولویت کے معدوم ہونے کی بنیاد پر اب اس نصف مہر کو دونوں کی جانب پھیرا جائے گا، اور اس نصف مہر کی دونوں مالک ہوں گی، دونوں
نصف مہر کی مالک ہوں گی اور ہر ایک کو ربع ملے گا، چوتھائی حصہ مل جائے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ میں پہلی ہوں، ہر ایک یہ دعویٰ کرے تاکہ جو مدعیہ اس کے دعوے کی بنا پر اس کو دے دیا جائے، یا پھر دونوں آپس میں صلح کر لیں کہ نصف مہر میں ہم دونوں شریک ہیں، کیونکہ اصل مستحقہ کون ہے اس کا علم نہیں ہے۔ فرماتے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ، اگر نکاح کیا دو بہنوں سے فی عقدتین، ہے نا، دو عقدوں میں، ولا یدری ایتہما اولا، اور بھول گیا معلوم نہیں کہ دونوں میں سے پہلی کون ہے، فرق بینہ و بینہ، اس شخص اور ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، لأن نکاح احداہما باطل بیقین، اس لیے کہ ان میں سے ایک کا نکاح یقین سے باطل ہے، ولا وجہ الی التعیین لعدم الاولویت، اور تعیین کی کوئی وجہ نہیں ہے اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ولا الی التنفیذ مع التجہیل، اور تنفیذ کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی اس کو نافذ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے جہالت کے ساتھ، لعدم الفائدہ، فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے، او للضرر، یا ضرر کی وجہ سے، فتعین التفریق، اب جدائیگی متعین ہے، وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے نصف المہر، نصف مہر ہوگا، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، اس لیے کہ نصف مہر ان دونوں میں سے پہلی والی کے لیے واجب ہے، وَانْعَدَمَتِ الْأَوْلَوِيَّةِ، اور اولویت معدوم ہے جہالت کی بنیاد پر، اولویت سے جہالت کی بنیاد پر، فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، یا فَيُنْصَرَفُ إِلَيْهِمَا، تو ان دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ ہے، لا بد من دعوی کل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ضروری ہے، انہا الاولی، کہ وہ پہلی ہے، اول اصطلاح لجہالت المستحقہ، یہ صلح کرنا ضروری ہے مستحقہ کی جہالت کی بنیاد پر۔ مسئلہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها او خالتها او ابنت اخیها او ابنت اختیہا، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اس کی چند صورتیں مصنف نے ذکر فرمائی۔ فرماتے عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا حرام، یعنی عورت نکاح میں ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی کو نکاح میں لانا حرام، ایسی عورت کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ کو نکاح میں لانا حرام، اس کی بھتیجی کو نکاح میں لانا حرام، ایسے ہی عورت کی بھانجی کو نکاح میں لانا حرام۔ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ نے ارشاد فرمایا لا تنکح المرأۃ علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی ابنت اخیها ولا علی ابنت اختیها، اس حدیث کی بنیاد پر ان تمام عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها، اور جمع نہ کرے عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، او خالتها، یا عورت اور اس کی خالہ کے درمیان، او ابنت اخیها، یا عورت اور اس کے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی کے درمیان، او ابنت اختها، یا عورت اور اس کی بھانجی کے درمیان، لقولہ علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد مبارک کی بنیاد پر، لا تنکح المرأۃ علی عمتها، نکاح نہ کیا جائے عورت سے اس کی پھوپھی پر، ولا علی خالتها، اور نہ اس کی خالہ پر، ولا علی ابنت اخیها، اور نہ اس کی بھتیجی پر، ولا علی ابنت اختها، اور نہ اس کی بھانجی پر۔ وہذا مشہور، اور یہ حدیث مشہور ہے، یجوز الزیادۃ علی الکتاب مثلہ، اور اس جیسی حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ کتاب اللہ سے مراد احل لکم ما وراء ذلک۔ ولا یجمع بین امرأتین لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، امام صاحب کتاب نے جمع بین المرأتین کی حرمت کے تعلق سے اس عبارت میں ایک ضابطہ اور قاعدہ ذکر فرمایا ہے۔
فرماتے ہیں کہ جن دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے ان میں سے ہر ایک کو مذکر فرض کر کے دیکھا جائے کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں جائز ہے یا نہیں۔ اگر ان کا نکاح آپس میں جائز ہے تو ان کو جمع کرنا بھی جائز ہے، اور اگر آپس میں ان کا نکاح جائز نہیں تو ان کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں۔ مثلا عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوگا۔ اگر لڑکی کو مرد فرض کیا جائے تو اب پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہو جائے گا، اور اگر پھوپھی کو مذکر فرض کیا جائے تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہوگا، اور دونوں صورتوں میں نکاح حرام ہوتا ہے۔ دلیل کے طور پر مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ جمع کرنا یہ قطع رحم کی طرف پہنچا دے گا، جمع کرنا یہ قطع رحم کی طرف پہنچا دے گا، اور جو قرابت حرام کرنے والی ہے نکاح کو، وہی قرابت حرام کرنے والی ہے قطع رحم کو بھی۔ ایسے ہی اگر ان دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ ہے تو رضاعت کی بنیاد پر بھی ان کو جمع کرنا حرام ہے۔ فرماتے ولا یجمع بین امراتین، اور جمع نہ کرے ایسی دو عورتوں کے درمیان، لو کانت احداہما رجلا، کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو، لم یجوز له ان یتزوج بالاخرى، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ نکاح کر لے دوسری والی سے، لأن الجمع بینہما یفضی الی القطیعہ، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا پہنچا دے گا قطیعہ تک، یعنی قطع رحم تک، والقرابۃ اور محرمہ، اور وہ قرابت جو حرام کرنے والی ہے نکاح کو، محرمہ للقطع، وہ قطع رحم کو بھی حرام کرنے والی ہے۔ ولو کانت المحرم، اور اگر یہ محرمیت ان دونوں کے درمیان بھی سبب رضاع کی بنیاد پر ہو، تحرم، تب بھی یہ حرمت ثابت رہے گی، لما روینا من قبل، اسی حدیث کی بنیاد پر جو ہم اس سے پہلے روایت کر چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل۔ سنو بیٹے ایک مسئلہ اور، مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں ما قبل کے اصول پر ہی کہ عورت اور اس کے ما قبل کے شوہر کی پہلی والی بیوی کی بیٹی سے نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، اور یہ عورت پہلے سے کسی اور کے نکاح میں تھی، اور اس شوہر کی ایک اور بیوی ہے اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے، مثلا ہندا نے زید سے نکاح کیا، اور زید کی ایک بیٹی ہے اس کی پہلی والی بیوی فاطمہ سے، تو ہندا نے زید سے نکاح کیا، اور زید کی ایک بیٹی ہے جو اس ہندا کے علاوہ ایک اور بیوی فاطمہ سے ہے۔ پھر زید نے ہندا کو طلاق دے دی، اس کے بعد خالد نے زید کی بیٹی زینب اور ہندا سے نکاح کر لیا، زید کی بیٹی سے بھی نکاح کیا اور زید کی جو بیوی ہے مطلقہ اس سے بھی نکاح کیا۔ ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہندا اور زینب کے درمیان کوئی قرابت کا رشتہ بھی نہیں ہے اور رضاعت کا رشتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے شوہر کی بیٹی ضرور ہے لیکن اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور عورت سے وہ بیٹی ہے۔ البتہ امام ظفر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر کی جو بیٹی ہے اگر اس کو مذکر فرض کر لیں تو اس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے باپ کی منقوحہ ہوگی، اور باپ کی منقوحہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر باپ کی بیوی کو مرد فرض کیا جائے تو اب اس مرد کے لیے اس لڑکی سے نکاح جائز ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ حرمت دونوں جانب سے ہونا چاہیے، یہ عدم جواز کی جو حکم ہے یہ ہر جانب سے ہونا چاہیے۔ ولا بأس بأن يجمع بين امرأة، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کے درمیان، کانا لہا جو اس کے شوہر کی بیٹی ہے، جو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، من قبل اس سے پہلے، لأنه لا قرابة بينهما،
اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، ولا رضاع اور نہ رضاعت ہے۔ وقال ظفر اور امام ظفر نے فرمایا لا يجوز یہ نکاح جائز نہیں ہے، لأن ابنۃ الزوج اس لیے کہ شوہر کی بیٹی لو قدرتها ذکر اگر تم اس کو مذکر فرض کرو، لا يجوز له التزوج بامرأة ابیہ تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اپنے باپ کی عورت سے۔ قلنا ہم جواب دیں گے امرأۃ الاب لو صورتها ذکر باپ کی عورت کو اگر مذکر فرض کرو جاز له التزوج بهذه تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اس لڑکی سے، یعنی شوہر کی بیٹی سے۔ والشرط ان يصور ذلك من كل جانب اور شرط یہ ہے کہ اس کو تصور کیا جائے ہر جانب سے، یعنی دونوں جانب سے ہونا چاہیے کہ اگر عورت کو مرد فرض کریں تو وہ لڑکی اس کے لیے حلال نہ رہے اور لڑکی کو مرد فرض کریں تو اس کے لیے حلال رہے، لیکن یہاں پر حرمت دونوں جانب سے نہیں بلکہ حرمت صرف ایک جانب سے ہے، اس لیے ان دونوں عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔